موضوع الدرس فی عظمت کتاب اللہ سورۃ الدخان تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ حامیم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت مبارکہ میں جو سورت الدخان کے نام سے سورت مکیہ ہے، سب سے پہلے اللہ نے اپنے کلام کی، قرآن کی، کتاب اللہ کی عظمت شان کا ذکر فرمایا۔ سورۃ الدخان جو ہے اس کے فضائل میں بھی کافی روایات مبارکہ ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص سورۃ الدخان کو جمعرات میں تلاوت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک روایت مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص سورۃ الدخان کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے 70,000 فرشتے جو ہے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے فضائل ہیں لیکن بعض روایات ضعیف ہیں، لیکن ضعیف روایات فضائل اعمال میں معتبر ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ جب روایات زیادہ ہوں تو اس کو علماء کی اصطلاح میں فرماتے ہیں کہ جو قوی بعضها بعضا، وہ ایک دوسرے کی طاقت کا سبب بن جاتی ہے، تو پھر وہ ضعیف حدیث جو ہے اس میں بھی ایک قوت آ جاتی۔ اور بعض ایسی روایات بھی ہوتی ہیں کہ وہ ضعیف ہیں لیکن تعدد طرق کی بنا پر وہ حسن کے درجے پہ پہنچ جاتی ہیں۔ اس لیے علماء کرام جو ہیں یاد رکھیں کہ فضیلت میں ضعیف حدیثوں کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ ہاں ایک ہوتے ہیں اعتقادیات یعنی عقیدہ، اس کے لیے تو ضروری ہے کہ اللہ کے قرآن کی آیت ہو یا پھر ایسی احادیث ہوں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر۔ اسی طرح بعض علماء احکام میں بھی سختی فرماتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ ضعیف نہ ہو، لیکن فضائل اعمال میں جیسے درود شریف کی فضیلت ہے، تبلیغ کرنے کی فضیلت ہے، کعبۃ اللہ کی فضیلت ہے،
مدینہ منورہ کی فضیلت ہے، تو فضائل اعمال کے اندر ضعیف روایت جو ہے وہ بھی قابل قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حدیث تو ضعیف ہے لیکن اسی پر امت کا عمل آ گیا، تو جب اس پر امت کا عمل آ جائے تو وہ پھر قوی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ جب بھی کتابیں پڑھیں گے انشاءاللہ سنن کی کتابیں پڑھیں گے، سنن ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن ابی داؤد، اس میں بہت ساری روایتیں ضعیف بھی ہوتی ہیں، لیکن آگے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والعمل علی ھذا عند اہل العلم، لیکن اسی پر عمل چلا آ رہا، تو جس بات پر عمل کا تواتر ہو جائے تو وہ اس کی قوت کے لیے پھر کافی ہوتا ہے، پھر اس میں کسی قسم کے اشتباہ کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح اس میں ہم نے یہ آیت الحمدللہ پڑھی تھی کہ اللہ نے اپنی کتاب کی قسم کھائی، یعنی قرآن پاک کی قسم کھائی، اور اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، تو یاد رکھیں کہ کبھی امکنہ مبارک ہوتے ہیں، کبھی ازمنہ مبارک ہوتے ہیں۔ کیا معنی؟ یعنی کبھی کبھی بعض مکانات ایسے ہیں جو برکت کی جگہ ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ کعبہ جو ہے ھدی للعالمین، یہ مرکز ہدایت ہے۔ اسی طرح علماء نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ میں مقام ملتزم پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنا جو ہے یہ بڑا مقام مبارک و مستجاب ہے۔ اسی طرح رکن یمانی پر دعا مانگنا جو ہے وہ بھی مستجاب ہے۔ اسی طرح مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے دعا مانگنا جو ہے وہ بھی مستجاب ہے۔ اسی طرح حجر اسود کے سامنے دعائیں جو ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح زمزم پینے کے بعد جو دعائیں ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح مروہ پہ کھڑے ہو کے جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح سعی بین الصفا والمروہ دوڑتے ہوئے میلین اخضرین، یعنی دو سبز لائٹوں کے درمیان میں جب آدمی تیز تیز چلتا ہے وہاں بھی دعائیں منظور ہوتی ہیں۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں بھی دعائیں منظور ہوتی ہیں۔ اسی طرح سرکار دو عالم کی مسجد میں بھی دعائیں منظور ہوتی ہیں۔ اسی طرح روضۃ من ریاض الجنہ، جو جنت کا ٹکڑا ہے، ممبر مبارک سے لے کر آپ کے روضہ مبارک کے ساتھ جو حصہ ہے اس میں بھی دعائیں منظور ہوتی ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں امکنہ مبارکہ، کہ بعض جگہ مبارک ہے، جیسے طور سینا ہے کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ میرے پیغمبر اپنے جوتا اتار لو، فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ ایک وادی مقدس میں ہیں، تو وہ بھی مقام مبارک ہے جس کو طور سینا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح طور زیتہ ہے، وہ بھی ایک مقام مبارک ہے۔ اسی طرح مسجد اقصی ہے جہاں تمام انبیاء نے نماز پڑھی ہے اور جہاں حضور رحمت دو عالم نے امامت فرمائی ہے، وہ مقام بھی مبارک ہے۔ اسی طرح وہ صخرہ جو ہے بیت المقدس میں، وہ مقام بھی مبارک ہے۔ تو یہ امکنہ مبارکہ ہیں، اور بھی کئی مقامات ہیں جو اللہ کے ہاں برکت والے ہیں، اللہ کے ہاں رحمت والے ہیں، جیسے مطلقاً مساجد جو ہیں، یعنی کسی ملک میں بھی جو مسجد ہے تو وہ بھی ممکنہ مبارکہ ہیں۔ حضور نے فرمایا خیر البقاء المساجد، زمین کے ٹکڑوں میں سب سے اچھا ٹکڑا وہ ہوتا ہے جہاں مسجدیں ہوتی ہیں، اور فرمایا وہ شر البقاء الاسواق، اور برا ٹکڑا وہ ہوتا ہے جہاں بازار ہوتی ہے، مارکیٹیں ہوتی ہیں، چونکہ وہاں جھوٹ بولے جاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں، وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیا جاتا ہے، تو وہ ایک بری جگہ ہو۔ اسی لیے حکم ہوتا ہے کہ آدمی بلا وجہ بازاروں میں نہ جائے، ضرورت کے مطابق جائے، اور اس کے لیے ایک بڑا آسان عمل ہے کہ جب بھی آپ بازار میں جائیں تو 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ جتنا اللہ توفیق دے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ پڑھ لیں تو اللہ کی رحمت سے 10,000 گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔
کہ اللہ کی توحید کے امن والے حرم میں آ جاتا ہے. یعنی جب آدمی توحید کا کلمہ پڑھتا ہے تو گویا وہ امن میں آ جاتا ہے، اور جب اس سے نکلتا ہے تو گویا وہ اس امن کی چہار دیواری سے محروم ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں امکنہ مبارکہ، یاد رکھ لیں. یعنی وہ مکانات جو برکت والے ہیں، رحمت والے ہیں، جہاں دعائیں منظور ہوتی ہیں. اور اسی طرح دوسری جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں ازمنہ مبارکہ. ازمنہ مبارکہ کیا معنی ہے؟ یعنی وہ زمان، وہ اوقات، وہ گھڑیاں جو مبارک ہیں جن میں دعائیں منظور ہوتی ہیں. تو انہی کے اندر جیسے کہ یوم الجمعہ ہے، آپ نے فرمایا فیہا ساعۃ مستجابۃ، اللہ نے جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ آدمی جب اس گھڑی میں دعا مانگ لے اور وہ دعا شریعت کے خلاف نہ ہو، وہ دعا قطع رحم کے لیے نہ ہو، وہ دعا کسی مسلمان کی نجائز ہلاکت کے لیے نہ ہو، تو وہ دعا فوراً منظور ہو جاتی ہے. لیکن وہ گھڑی کب ہے اس کے بارے میں اللہ نے اس کو پردے میں رکھ دیا ہے تاکہ بندے پوری کوشش کریں اور اس کو تلاش کرنے کے لیے جد و جہد میں لگے رہیں. تو بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ جمعہ کا سورج جب طلوع ہوتا ہے تو شرعاً دن شروع ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب شمس تک اس سارے اوقات میں وہ گھڑی پوشیدہ ہے، اسی کے اندر وہ گھڑی موجود ہے. اب دیکھیں نا کہ اگر آدمی محنت کرے تو آدمی اپنے کاروبار کے لیے کتنی کتنی راتیں جاگتا ہے، کتنے کتنے دن جاگتا ہے، کتنی محنتیں کرتا ہے. اچھا خدا نہ کرے کسی جرم میں پکڑا جائے تو کتنے جیلوں میں پڑا رہے گا. تو اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن صبح غسل کر کے اور فوراً آ کے مسجد میں بیٹھ جائے اور مغرب تک بیٹھے رہیں تو کون سا آسمان ٹوٹ جائے گا؟ ایک دن کا آپ نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں. اور اگر ماشاءاللہ روزہ بھی ہے تو بہت اچھی بات ہے. تو بہرحال تو سارے دن میں وہ گھڑی ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت ممبر پہ امام آ جاتا ہے، ممبر پہ بیٹھ کے السلام علیکم کہتے ہیں اور پھر اذان ہوتی ہے، تو اس وقت وہ گھڑی ہوتی ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ما بین الخطبتین، کہ جب امام ایک خطبہ ختم کر کے بیٹھتا ہے پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہ درمیان میں جو وقفہ ہے اسی میں وہ گھڑی ہوتی ہے. لیکن زیادہ تر روایات یہ ہیں کہ عصر سے لے کر مغرب تک اس دوران میں وہ گھڑی ہوتی ہے. تو یہ بڑا آسان ہے کہ آدمی عصر کی نماز پڑھ کے وہی مسجد میں بیٹھ جائے، اللہ کے ذکر میں رہے، اللہ کے قرآن پڑھتا رہے، درود پڑھتا رہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دعا ہی مانگتے رہو، بس اس دعا کی نیت ہے، اللہ جانتے ہیں کہ میں اس دعا کے لیے بیٹھا ہوں. تو درود پڑھتا رہے اور اپنی دعا بھی کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، کعبۃ اللہ کو دیکھتا رہے، تو اللہ کی رحمت سے وہ گھڑی مل جاتی. تو یہ بھی ایک ساعہ مبارک ہے. اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ جتنے 10 راتیں ذی الحجہ کی ہیں یہ بھی بڑی مبارک راتیں کہ اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے. والفجر ولیال عشر، اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. تو یہ 10 راتیں جو ہیں یہ بھی بڑی مبارک ہے. اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ ایام نحر جو ہے یعنی قربانی والا دن، الفجر جو ہے یعنی 10ویں تاریخ جو ہے یہ بھی بڑی مبارک دن ہے. اسی طرح لیلۃ المزدلفہ کہ جب عرفات سے آدمی مزدلفہ میں آتا ہے تو وہ رات جو ہے وہ بھی لیلۃ القدر کے برابر رات ہے. اور میرے آقا کی رحمت دو عالم کی دعائیں جو عرفات میں منظور نہیں ہوئیں وہ مزدلفہ میں منظور ہوئی، تو اس لیے وہ رات بھی بڑی مبارک رات ہے. اسی طرح یوم الوقوف جو ہے، یوم عرفات جو ہے، یہ بھی بڑا مبارک دن ہوتا ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے. حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ آج کے دن جتنا شیطان ذلیل ہوتا ہے، خوار ہوتا ہے اور ماتم کرتا ہے اور اپنے سر میں مٹیاں ڈالتا ہے اور چیختا ہے کہ یا اللہ میں سارا سال تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہا، آپ نے سب کو گناہ معاف کر کے چھٹی کر دی ہے، تو وہ ذلیل ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ دن جو ہے وہ بھی بڑا مبارک دن ہے. تو ایام لیالی العشر جو ہے یہ مبارک دن. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ بھی مبارک مہینہ.
کہ جس کے اندر نفل عبادت فرض کے برابر ہے، اور جس میں ایک فرض جو ہے وہ 70 فرض کے برابر ہے۔ تو اب دیکھیں زکوٰۃ دینا فرض ہے، لیکن اگر آپ نے 1,00,000 زکوٰۃ دینی ہے تو عام طور پر آپ کو زیادہ سے زیادہ 10 گنا ثواب ملے گا، لیکن اگر رمضان میں دیں گے تو 70 گنا بڑھ جائے گا، یعنی 70 لاکھ ثواب ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ پورا مہینہ جو ہے یہ بھی مبارک مہینہ، اور اسی مہینے میں خاص طور پہ عشر الاواخر، عشر الاواخر سے معنی یہ ہے کہ پہلا 10 دن، دوسرے 10 دن اور آخری 10 دن۔ تو اولہ رحمت، پہلے 10 دن میں رحمت ہے، اوسطہ مغفرت، اور دوسرے 10 دنوں میں بخشش ہے، وآخرہ عتق من النار، اور آخری 10 دن جو ہے اس میں جہنم سے آزادی کے پروانے ملتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دن بھی بڑے مبارک ہیں۔ اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور جو عبادت رمضان میں فرماتے تھے ایسی عبادت رمضان کے بغیر نہیں فرماتے تھے، حتیٰ یتغیر لون رسول اللہ، کثرت عبادت کی وجہ سے حضور کا رنگ مبارک بھی تبدیل ہو جاتا تھا۔ اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب عشر الاواخر آتے تو حضور اپنی کمر کس لیتے تھے، معنی یہ ہے کہ فرماتی ہے کہ ساری رات حضور بستر پہ نہیں آتے تھے، ساری رات حضور جاگتے ہوئے گزارتے تھے، اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے، اور حضور اپنے اہل و عیال کو بھی حکم دیتے تھے کہ یہ دن سونے کے نہیں ہیں، جاگنے کے دن ہیں، عبادت کریں۔ تو ساری رات اہل و عیال بھی عبادت میں مصروف ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی ازواج مطہرات جن کو اللہ نے میرے مدنی کے لیے چن لیا تھا، ان کی راتیں بھی عبادت میں گزرتی تھیں۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی صفیہ کے گھر میں تشریف لائے تو ان کے آگے 4000 گٹھلیاں رکھی ہوئی تھیں اور ان پہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہی۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ یہ تسبیح پڑھنا جو ہے، کوئی تسبیح پہ پڑھے یا کوئی نوات پہ پڑھے، وہ بھی جائز ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا لمبا دھاگا بنایا ہوا تھا، اس میں 1000 گرہ لگائی ہوئی تھی، تو وہ اسی پہ پڑھتے رہتے تھے۔ تو اس سے حضرت ابی ہریرہ سے بھی ثابت ہے، حضرت ابی درداء سے بھی ثابت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص سے بھی ثابت ہے، اور اسی طرح فاطمہ بنت الحسین ابن علی، بی بی فاطمہ جو بی بی حضرت حسین کی بیٹی ہیں، حضرت حسین حضرت علی کے بیٹے ہیں، تو ان کے اندر بھی ماشاءاللہ ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا تھا، اللہ کے تسبیحات ہوتے تھے۔ یہ کوئی شک نہیں کہ انگلیوں پہ پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی آدمی تسبیح کو مذکرہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کے ذکر یاد دلانے کا ایک ذریعہ ہے تو اس پر بھی پڑھنا علماء نے فرمایا کوئی منع نہیں ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے تو کتاب لکھی ہے باقاعدہ المنہا فی اثبات الصبح، جیسے جلال الدین سیوطی نے کتاب لکھی ہے، تو اس میں آثار صحابہ ہیں، آثار تابعین ہیں کہ کون کون صحابی کون کون تابعین پڑھتے تھے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ بھی برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس کے اندر جو ایک رات ہے لیلۃ القدر، وہ تو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، لیکن اللہ نے اس رات کو چھپا دیا، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اب دیکھیں نا، مثلا اگر 27 کی رات میں لیلۃ القدر ہو تو اگر ہمارے ہاں 27 ہوگی تو آپ کے ملک میں ہو سکتا ہے ابھی 25 ہو، کسی ملک میں ہو سکتا ہے 26 ہو، کسی ملک میں ہو سکتا ہے 28 ہو۔ تو اللہ نے اس کو چھپا دیا ہے کہ ہر ملک میں اس کے مطابق وہ گزرے گی، اس رات نے تو گزرنا ہے، لیکن ہر ملک کے اندر الگ انداز ہوگا اور الگ انداز سے وہ آئیں گی، تو اس کو کہتے ہیں ازمنہ مبارکہ۔ تو اللہ نے جتنی کتابیں اتاری ہیں وہ ساری رمضان المبارک میں اتاری ہیں۔ اللہ نے ذکر فرمایا ہے اب لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ وابراہیم الذی وفا، کیا تم لوگوں کو پتہ نہیں ملا، تم لوگوں کو خبر نہیں ہوئی جو صحف موسیٰ میں ہے اور جو صحائف ابراہیم میں ہے؟ تو صحائف ابراہیم جو ہے وہ 1 رمضان کو ملے ہیں، اور تورات جو ہے وہ 6 رمضان کو ملی ہے، اسی طرح انجیل جو ہے وہ 18 رمضان کو ملی ہے، اور اسی طرح اللہ کا قرآن جو ہے وہ 25ویں رات میں شامل ہوا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ازمنہ بھی مبارک ہوتے ہیں اور امکنہ بھی مبارک ہوتے ہیں۔
اور یہ تو پھر خوش نصیبی ہوتی ہے نا میرے بھائی میرے بزرگ کہ اللہ پاک مکان بھی مبارک دے دے زمان بھی مبارک دے دے. کیا معنی کہ آپ رمضان بھی ہیں اور مکہ میں ہیں, آپ رمضان بھی ہے اور مدینے میں بھی ہیں, تو مکان بھی مبارک ہو گیا اور زمان بھی مبارک ہو گیا. تو وہ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا رمضان اللہ کے حرمین الشریفین میں گزرتا ہے, جن کی تراویح اور جن کی تہجد اور جن کا اشراق اور جن کا ضحیٰ اور جن کی تلاوت قرآن حرمین الشریفین میں ہوتی ہے. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ رمضان المبارک میں جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو ہر مسلمان کی نظر اللہ کے کعبے پہ ہوتی ہے, اور افطار کے لیے مدینے کی کھجور ہوتی ہے, اور افطار کے لیے زمزم کا پانی ہوتا ہے. تو اب ساری نعمتیں جب جمع ہو جائیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے اندر کھوٹ ہے, ورنہ یہ تو ناممکن ہے کہ دعا منظور نہ ہو. ہاں یہ الگ بات ہے, اب دیکھیں نا جی کہ برتن ہی گندا ہو, آپ دودھ ڈالیں گے تو دودھ پھٹ جائے گا, دودھ کا تو قصور نہیں ہے نا, قصور تو اس برتن کا ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں ایک دوست آئے ان کے, انہوں نے کہا کہ یا ابن عمر, اے عمر کے بیٹے, عجیب بات ہے, حضور کے زمانے میں کسی بندے کو تکلیف ہوتی تھی بس فاتحہ پڑھی, دم کیا اور پھیر دیا, وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. اب ہم سارا قرآن بھی پڑھ جاتے ہیں تو ٹھیک نہیں ہوتا بندہ, تو اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ قرآن تو وہی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ ہاں میرے بھائی, اللہ کا قرآن بھی وہی ہے, قرآن کے اندر برکات و ثمرات بھی وہی ہیں, لیکن وہ پڑھنے والی پاک زبانیں میں کہاں سے لے آؤں؟ وہ زبانیں پاک تھیں اس لیے تاثیر ہوتی تھی. اب ہماری زبانیں جب گندی ہو چکی ہیں, اب ہماری زبانیں ناپاک ہو چکی ہیں, تو اگر ہم گندگی میں, اب دیکھیں نا کوئی آدمی لیٹرین میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہو تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو ہمارے اعمال اتنے گندے ہو گئے کہ ہمارا بطن جو ہے, اسی لیے میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا لوگ بڑی لمبی لمبی دعائیں کریں گے, لیکن مشربہ حرام ومأکلہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام. فرمایا اس کے کپڑے بھی حرام کے پیسوں کے ہوں گے, اس کا کھانا اور پینا بھی حرام کے پیسوں کا ہوگا, اور حرام سے اس کا بدن پروان چڑھا ہوگا, اور بڑے ہاتھ اٹھا کے روئے گا یا رب یا رب یا رب انا یستجاب لہ. حضور نے فرمایا پھر اس کی دعا کہاں سے قبول ہو جب اندر سارا حرام ہے. اسی لیے وجہ یہ ہے خاص طور پہ جو میرے جیسے مولوی ہیں نا اور میرے جیسے پیر ہیں, ان کا تو 100% حرام. کیوں؟ زکوٰۃ آئے تو جیب میں, صدقہ آئے تو جیب میں, ہدیہ آئے تو جیب میں, جو بلا آئے جیب میں. کبھی پوچھا ہے پیر نے کہ کیا پیسے ہیں؟ آپ اللہ کے حرم میں بیٹھے ہیں, یہ نہ کہیں کہ مولوی مکی ایسے کہتا ہے. آپ اپنا تجربہ بتائیں کہ جب کسی پیر کے پاس گئے, آپ اس کو پیسے دیے, اس نے پوچھا بھائی زکوٰۃ ہے کیا ہے؟ ہاں السلام, ماں بڑی مہربانی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مرید کو تبکی بھی دے دیں گے کہ تاکہ اگلے دفعہ جو آئے تو کچھ زیادہ لے کے آئے کہ پیر صاحب زیادہ مہربان ہو جائیں گے. تو جب یہ عالم ہو, یہی وجہ ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مولویوں کی اولاد جاہل ہوتی ہے اور نالائق ہوتی ہے, اکثر پیروں کی اولاد جو ہے ناخلف ہوتی ہے. اللہ کا قرآن ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. ایسے لوگ ہیں جو بعد میں آئیں گے جنہوں نے نمازوں کو بھی ضائع کر دیا اور شہوات و لذات کی دنیا میں پڑ گئے ہیں. اور آپ دیکھیں گے بعد بالکل جاہل ہوتے ہیں لیکن ان کی اولادیں عالم بنتی ہیں کہ انہوں نے حرام کا پیسہ اپنے گھر والوں کے اندر نہیں جانے دیا. انہوں نے محنت کی, مزدوری کی, بھوکے رہ گئے, پراٹھے کے بجائے سوکھی روٹی کھا لی, گوشت کے بجائے دال کھا لی, لیکن اپنے گھر میں حرام نہیں آنے دیا. تو اولاد جو ہے وہ حلال سے پیدا ہوئی, وہ فرما بردار بھی ہوگی, دیندار بھی ہوگی, اور کسی مقام پہ بھی پہنچے گی. اور جب ہم حرام سے اپنے گھر والوں کی تربیت کریں گے تو اس کا انجام آپ دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ کے گھر کے اندر 5 کمرے ہوں تو 6 ٹیلی ویژن رکھے ہیں, گھر کے اندر 5 بچے ہوں تو 6 ماشاءاللہ اس کے لیپ ٹاپ رکھے ہوئے ہیں, گھر کے اندر اگر 5 آدمی رہتے ہیں تو 8 موبائل فون رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اور ہر کسی کے موبائل کے اندر اتنا بڑا گند بھرا ہوا ہے کہ آج آپ اپنے گھر میں جا کے دیکھ لیں. آپ اپنی بیٹی سے ذرا مانگیں موبائل فون کے, مجھے دے دو. اپنے بیٹے سے کہیں موبائل فون ذرا چیک کریں ان کے نمبر, اور ایک ایک نمبر پہ کال کریں, تمہیں پتہ لگ جائے گا کیا ہو رہا ہے تمہارے گھر میں.
پہلے تو انشاءاللہ وہ زہر کا پیالہ پی لے گی، تمہیں موبائل نہیں دے گی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں چھپا رہی ہے اگر اس کا دامن صاف ہے؟ لیکن ماں باپ ہے خوش ہے، او جی آزادی ہے، او جی آزادی کا کیا معنی ہے کہ آدمی کافر ہو جائے؟ آزادی کا کیا معنی ہے کہ گھر میں زنا کا اڈا کھول لے؟ آزادی کا کیا معنی ہے کہ شراب نوشی شروع کر دے؟ آزادی 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 کیا آزادی؟ یعنی اسلام سے نکل جاؤ، قرآن سے نکل جاؤ، محمد مصطفیٰ کے فرمان سے نکل جاؤ، آزادی ہے؟ کس بات کی آزادی ہے؟ تو سیدھی بات ہے، پھر کافر ہو جاؤ. کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے نا. اگر ساری دنیا بھی کافر ہو جائے اللہ کا کیا نقصان ہے؟ یستبدل قوما غیرکم، اللہ ایک اور قوم بھیج دیں گے. ثم لا یکونوا امثالکم، پھر تمہاری کوئی نشانی بھی باقی نہیں رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے. مسلمان بننا ہے تو مسلمان بنو، اور کافر بننا ہے تو کافر بنو. یہ آدھا بٹیر آدھا تیتر جو ہے یہ اللہ کو قبول نہیں ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ازمنہ مبارکہ ہیں اور یہ امکنہ مبارکہ ہیں. آپ بھی دعا کریں کہ اللہم کما بلغتنا شعبان بلغنا رمضان. یا اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما، رمضان کے ثمرات و برکات نصیب فرما، رمضان میں عبادات کی توفیق عطا فرما، اور رمضان کو ہمارے لیے گواہ بنانا، ہمارے خلاف گواہ نہ بنانا، اور رمضان مبارک کو ہمارے لیے ظاہری اور باطنی اور معنوی حصی اور روحانی برکات کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم بھی رمضان ایسے گزاریں جیسے تیرے نبی کے صحابہ نے گزارا ہے. ہم بھی رمضان ایسے گزاریں جیسے تابعین اور تبع تابعین نے گزارا ہے. ہم بھی رمضان ایسے گزاریں جیسے ائمہ محدثین فقہاء اور اولیاء اللہ نے گزارا ہے. یعنی آپ حیران ہوں گے کتنے اللہ کے اولیاء گزرے ہیں کہ جو ماشاء اللہ عصر کو جو داخل ہوتے تھے وضو فرمانے کے بعد تو تراویح پڑھ کے اشراق ہوتا، تہجد پڑھ کے فجر پڑھ کے مسجدوں سے نکلتے، ساری رات عبادت میں بیٹھے، ساری رات اللہ کا ذکر ہے. لیکن ہم نے تو رمضان المبارک کو الٹا آرام کا اور کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا ہے کہ سارا دن ایئر کنڈیشن میں سو جاتے ہیں اور رات کو ماشاءاللہ 3-4 کلو کھانا کھا جاتے ہیں، اور بڑی مشکل سے اونگتے اونگتے تراویاں پڑھتے ٹکریں مارتے ہوئے گھر میں چلے جاتے ہیں اور پھر فلم پہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ رمضان گزر رہا ہے. تو اسی لیے یہ رمضان جو ہے پھر وبال بن جاتا ہے. قیامت کے اندر بجائے ہماری شفاعت کرنے کے ہمارے خلاف کھڑا ہوگا کہ مولا یہ وہ لوگ ہیں، میں ہر کسی کے دروازے پہ گیا، انہوں نے میری عزت نہیں کی. اللہ کا قرآن فریاد کرے گا کہ مولا میں ان کے ہر بندے کے گھر میں پہنچا لیکن انہوں نے میرے اوپر عمل نہیں کیا، مجھے پڑھا نہیں ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ حرمین الشریفین کا رمضان المبارک نصیب فرمائے. یہاں ہمارے ایک دوست فوت ہو گئے بیچارے. وہ ایک دن آئے میرے ساتھ افطار میں آگے بیٹھ گئے، کہتے ہیں آج آپ کے لیے میں کوئی شربت بنا کے لایا ہوں، آج افطار اسی کے ساتھ آپ کر لیں، کھجور کے ساتھ اس کے ساتھ کر لیں. میں نے کہا حضرت کیا ہے؟ کہتے ہیں بھئی اس میں دودھ بھی ہے، اس میں شہد بھی ہے، اس میں زمزم کا پانی بھی ہے. تو زمزم کا پانی بھی شفا ہے، شہد بھی شفا ہے اور دودھ بھی شفا ہے. تو میں تینوں کو جمع کر کے یہ پیتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اپنے ایمان کی بات. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ عام آدمی بھی نہیں تھا، سفیر تھا. سفیر کے مطلب ایمبیسیڈر تھا. ایمبیسیڈر جو ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑا آدمی ہوتا ہے، ہیز ایکسیلنس کہلاتا ہے. تو اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا مکی صاحب مجھے شوگر جو ہے اتنا زیادہ ہو گئی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کبھی 300 پہ چلی جائے، کبھی 350 پہ چلی جائے، میں بیکار ہو جاتا. پھر مجھے ہسپتالوں میں لے جاتے اور ڈاکٹر کرتے. میرے دل میں ایک دن بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا کہ جب اللہ کہتا ہے کہ شہد میں شفا ہے، اور اس نے کہا میں نے ساری دنیا کی دوائیں چھوڑ دی ہیں، شہد کھاتا ہوں، ناشتے میں بھی کھاتا ہوں، رات کو بھی کھاتا ہوں، میری شوگر کنٹرول ہے، ایک دن بھی زیادہ نہیں ہوئی. انہوں نے کہا ناشتہ بھی میں ماشاءاللہ اب شہد کے ساتھ کرتا ہوں. میرے سامنے اس نے پلیٹ بھری باقاعدہ، یہ بھی نہیں 1-2 چمچے. میں حیران ہوا، میں نے کہا تمہیں تو شوگر کے مریض ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اپنا علاج ہی کر رہا ہوں نا. تو پلیٹ اتنی پلیٹ بھر کے اس میں مکھن ڈالا اور ساری روٹی کے ساتھ. میں نے کہا یار ادھر پراٹھا بھی کھا رہے ہو اور اس کے بعد یہ مکھن بھی ماشاءاللہ، اور اس کے بعد انہوں نے کہا شہد میرا علاج ہے، بس مجھے اللہ نے اسی سے شفا دی ہے، میں کسی اور چیز سے علاج نہیں کرتا. خیر آج تو دنیا کے ڈاکٹر بھی مانتے ہیں نا، جب آدمی کا زخم خراب ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، کسی دوائی سے کنٹرول نہ ہو تو پھر شہد کی پٹی کرتے ہیں.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے اندر شفا عطا فرما دے۔ جب آپ کی آنکھوں میں کوئی علاج کارگر نہ ہو نا جی، آپ تازہ شہد اتاریں اور اسی کی ایک ایک سلائی پہن لیں، انشاءاللہ ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے وہ شہد ہو، یہ بنی ہوئی نہ ہو کہ کل کو اندھے ہو جاؤ۔ تو ہماری مکی صاحب نے نسخہ بتلایا تھا، ہماری مکی صاحب نے یہ بتلایا ہے کہ وہ شہد کا وہ چھتا جو تمہارے اپنے درختوں پہ اپنے باغ میں لگا ہوا ہو، اپنے ہاتھ سے اس کو اتارو، اسی سے اندر سلائی ڈال کے پہن لو، وہ شہد ہے جو شفا کا باعث ہے۔ یہ جو بازاروں میں بکتے ہیں یہ تو ماشاءاللہ آج کل بندے بھی 2 نمبر ہیں اور شہد بھی 2 نمبر ہے اور کھانے بھی 2 نمبر ہیں۔ آج کل تو مرغیاں بھی 2 نمبر ہیں۔ جیسے 5 سال کا بچہ جوان ہو جاتا ہے، یہ 5 دن کے بعد چوزا جوان ہو جاتا ہے ماشاءاللہ۔ اس کو ایسی فیڈ دیتے ہیں کہ کھانے والوں کو چاہے کینسر ہو جائے لیکن چوزا تو بڑا ہو نا بکنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اس کو ہڈیوں سے بنائی جاتی ہے وہ فیڈ، اور وہ ہڈیاں جو ہے بندے کے اندر تشریف جب لے جاتی ہے نا انشاءاللہ اس کی ہڈیوں کو بھی گلا ڈالتی ہے۔ یہ ایک ایسا عذاب ہے۔ اسی لیے تو بہرحال یاد رکھیں اور دل میں دعا کیا کریں، میرے لیے بھی، میں تمہارے لیے بھی، کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک میں صحیح معنی میں عبادت کی توفیق دے۔ لیکن صرف دعا سے نہیں، ہمت بھی کرنی ہوگی۔ پہلے ابھی سے اپنی پلاننگ کر لیں کہ میں نے رمضان میں کیا کرنا ہے، کیسے میں نے اپنے کام دن میں نمٹانے، رات میں نے عبادت میں گزارنا۔ رات کو سونا حرام کر دیں، بس ساری رات عبادت کریں، صبح نماز پڑھ کے سو جائیں۔ دفتر بھی 10 بجے کھلیں گے، صبح 5 بجے آپ نماز پڑھ کے 5 گھنٹے آپ کی نیند ہو گئی، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور کتنا آپ نے سونا ہے؟ سونے کے لیے بڑا ٹائم ہے، انشاءاللہ قبر میں راحت کے ساتھ سوئیں گے جا کے۔ اللہ عالم کتنا سال سونا پڑے گا، کتنے ہزاروں سال بیتیں گے۔ تو اس لیے بہرحال اس کی تو اللہ نے اسی لیے قرآن میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے ایک ایسی رات میں جو برکت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے۔ ادھر قرآن بھی برکت والا، اتارنے والا بھی برکت والا، رات بھی برکت والی، اور لے کے آنے والا فرشتہ بھی برکت والا، اور جس کے دل پہ اتارا گیا وہ محمد مدنی بھی برکت والا۔ تو اس سے بڑی شان پھر کیا ہو سکتی؟ اس لیے فرماتی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اور یاد رکھو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست کیوں کہیں فرماتی ہیں تنزیل من حکیم حمید، یہ قرآن اتارا ہوا ہے اس ذات پاک کا جو حکمت والی ہے، جو لائق حمد و ثنا ہے۔ لیکن وہاں ہے اتارا ہوا تنزیل، لیکن یہاں جو لفظ ہے اللہ اپنی ذات کی طرف مناسب فرما کے کہتے ہیں انا انزلناہ، تحقیق ہم نے خود اتارا ہے۔ قرآن بھی اللہ کا اور اتارنے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور یاد رکھو جتنی کتابیں دنیا میں اللہ نے بھیجی ہیں وہ ساری کی ساری کتاب اللہ تو تھیں لیکن کلام اللہ نہیں تھیں۔ کیا مانا؟ وہ کتاب تو تھی لیکن کلام اللہ نہیں تھی۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے تورات دی ہے، پوری تورات لکھی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی، اسی طرح انجیل، اسی طرح زبور ہے، اسی طرح صحائف ابراہیم ہے، اسی طرح صحائف موسیٰ ہے، تو وہ کتاب اللہ تو ہے لیکن کلام اللہ نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے جو کلام اللہ بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے۔ کیا مانا؟ اللہ نے کتاب بھی دی، اللہ نے قرآن خود جبریل پہ پڑھا ہے اور جبریل نے محمد مصطفیٰ پہ پڑھا ہے، اس لیے کلام اللہ بھی ہے۔ کلام اللہ اور کتاب، آپ کہتے ہیں نا مجھے فلاں دوست کا خط ملا ہے، خط ملنے میں، اور کبھی آپ کہتے ہیں نہیں جناب میری آج اس سے بات ہوئی ہے، تو بات ہونا جو ہے وہ بڑی بات ہے نا، خط ملنا الگ چیز ہے، بات یہ قرآن ایسا ہے کہ اللہ نے جبریل پہ پڑھا ہے، اور پھر جبریل علیہ السلام نے میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھا ہے، اور پڑھا بھی ایسا ہے کہ پڑھنے کا طریقہ بھی نرالا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب جب جبریل آتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں آپ آہستہ آہستہ دہراتے رہتے ہیں تاکہ کوئی حرف رہ نہ جائے۔ جبریل جب پڑھتے ہیں تو آئندہ آہستہ آہستہ زبان مبارک ہلا کے حضور بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب
اب آپ کو زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں. لا تحرک به لسانک، آپ اپنی زبان کو بھی حرکت نہ دیں، آپ بالکل جلدی نہ کریں. ان علینا قرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا. اللہ نے فرمایا قرآن بھی میرا ہے، قرآن کو جمع کر کے آپ کے سینے میں جمانا بھی میرا کام ہے. جب قرآن پڑھا جائے تو آپ نہ پڑھیں. کیوں؟ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی توجہ کبھی اپنی طرف ہوگی، کبھی سننے کی طرف ہوگی. قرآن کا مقام یہ ہے کہ جب پڑھا جائے تو چپ کرو، سنو، زبان بھی نہ ہلے. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. اسی لیے حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تم سنو اور تم چپ کر کے کھڑے رہو، آہستہ بھی نہ پڑھو، اپنی زبانوں کو بھی حرکت نہ دو. یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب امام قرآن نماز میں پڑھ رہا ہے تو تیرا وظیفہ سننا ہے، تیرا وظیفہ پڑھنا نہیں ہے. کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم سنو. اللہ کا قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو. حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تو بڑی جلال میں آ جاتے تھے. کوئی ان سے کہتا کہ فلاں آدمی جہری نماز میں جب امام جہر کرتا ہے پیچھے پڑھتا ہے تو ناراض ہے. فرماتے تم کوئی انسان ہو، گدھے ہو؟ امام پڑھ رہا ہے، تم نے قرآن نہیں سنا. قرآن کہتا ہے کہ سنو، چپ کرو، اور تم پڑھتے ہو. یہ کیا مطلب ہے؟ کیوں؟ جب تم پڑھو گے تم اپنے پڑھنے پہ غور کرو گے یا امام کے سننے پہ غور کرو. اور میرے عزیز غصے میں نہ آیا کریں، بلا وجہ تفریقہ نہ مچایا کریں. اگر حضور کی حدیث پہ بھی غور کرو نا جی تو اسی سے بھی سمجھ آ جائے گا. حضور پاک فرماتے ہیں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. حضور نے فرمایا کہ جب امام پڑھے غیر المغضوب علیہم تم کیا کہو؟ آمین. تو کیا مانا؟ غیر المغضوب علیہم پڑھنے کا وظیفہ امام کا ہے، مقتدی صرف آمین کہے گا. حضور نے یہ نہیں پڑھا کہ جب امام پڑھے تم بھی شروع کر دو، جب امام پڑھے تم بھی قرات اپنی پڑھتے رہو. فرمایا جب وہ ختم کرے فاتحہ پھر کہو آمین، تم آمین کہو گے. اسی طرح جیسے امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد، تو اب مقتدی کا وظیفہ کیا ہے؟ ربنا لک الحمد. امام کا وظیفہ کیا ہے؟ اب مقتدی نہیں کہے گا ساتھ کہ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، نہیں. امام کا اپنا وظیفہ ہے، مقتدی کا اپنا وظیفہ ہے. تو قرات قرآن جو ہے وہ امام کا وظیفہ ہے اور مقتدی کا وظیفہ جو ہے وہ سماعت ہے اور سننا ہے. اس لیے اللہ فرماتی ہے کہ ہم نے اتارا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. اور یاد رکھو علماء نے یہاں لکھا ہے کہ اللہ نے قرآن رات میں اتارا، رات بھی برکت والی میں اتارا، دن میں نہیں اتارا. اللہ کے قرآن میں جتنا غور کرو گے نا جی، یہ قرآن ایک ایسا بحر ذخار ہے، ایسا دریا ہے نا کہ جتنے دفعہ غوطے لگاؤ موتی ملیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ غوطے لگانے والا بھی تو غواص ہو نا. عام آدمی کو کہو غوطہ لگاؤ تو انشاءاللہ فوت ہو جائے گا، اس کی لاش نکالنی پڑے گی. غوطہ بھی تو ہر کوئی نہیں لگاتا نا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس میں حکمت ہے. کیوں؟ رات میں اندھیرا ہوتا ہے، اصولی بات ہے، رات میں اندھیرا، دن میں روشنی. اللہ نے فرمایا کہ جب دنیا اندھیرے میں تھی تو میں نے قرآن اتارا. دنیا ظلمات و شرک اور بدعات اور کفر اور معاصی کے اندھیرے میں تھی. جیسے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ نے فرمایا مکے والو تم میرے مدنی کے آنے سے پہلے تو کھلی گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے تھے. تو گمراہیاں اندھیرا ہے، گناہ اندھیرے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ جب تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا عالم تو میں نے قرآن اتارا. چونکہ قرآن روشن ہے، قرآن نور ہے.
قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، اس لیے آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رات میں اتارا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اسی سے اندازہ کرو جو قرآن رات میں آ کے پوری دنیا کو منور کر دے، اگر تم عمل کرو گے تو تمہارے سینوں کو بھی منور کر دے گا، وہاں بھی نور بھر جائے گا، وہاں بھی ایمان بھر جائے گا، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بصارت اور بصیرت دونوں کو کھول دیں گے۔ اور پھر تمہیں اس لیے حکم ہے حدیث پاک میں کہ من عملا، جس شخص نے جانا، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، پھر اس میں عمل کیا، اللہ کا نبی فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں علمہ ما لم یعلم، ہم پھر اس کو وہ علم بھی دے دیتے ہیں جو وہ نہیں جانتا تھا، اس نے پڑھا بھی نہیں ہے۔ تو جب وہ قرآن پڑھے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ عمل کرے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اور یاد رکھو قرآن میں، اب اسی میں غور کر لو، دیکھو نا قرآن میں کیا کیا باتیں ہیں۔ اللہ نے پہلے قرآن لکھ کے لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے، یعنی وہ سب کچھ جو حضور کے زمانے میں ہونا تھا وہ پہلے لکھا ہوا موجود ہے، کیونکہ اللہ تو جانتے تھے نا کہ یہ ہوگا۔ بات کو سمجھیں کہ اللہ جانتے تھے کہ حضور ہجرت فرمائیں گے، مکے والے سازش کریں گے، دار الندوہ میں بیٹھ کے میرے نبی کو قتل کرنے کے لیے پروگرام بنائیں گے، پہلے اللہ لکھ دیا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، جب کافر تدبیریں کر رہے تھے آپ کو نکال دیں یا قتل کر دیں، کرنے دو، يَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، انہوں نے بھی تدبیریں کی، ہم نے بھی تدبیر کی، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والے ہیں۔ تو اب دیکھیں ابھی تو حضور پیدا ہی نہیں ہوئے، لیکن سارا لکھا ہوا ہے۔ حضور پیدا ہوں گے، غار حرا میں ہوں گے، جبریل جائے گا، وحی کی یہ آیتیں لے کے جائے گا، حضور اس کے بعد آئیں گے، پھر حضور لیٹیں گے، حضور کپڑا لیں گے، پھر ہم حضور کو جگا کے حکم دیں گے کہ یا ایھا مدثرکم فانذر۔ یہ ہے کمال علم کہ جو باتیں قیامت تک ہونے والی تھی وہ پہلے لکھ دی اللہ نے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی چھوٹی بڑی چیز نہیں مگر ہم نے کتاب مبین میں لکھ کے رکھ دی ہے۔ اسی لیے آپ نے پہلے پڑھا تھا وَإِنَّهُ فِي الکتاب لدینا لعلی حکیم، قرآن بھی اس الکتاب میں ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ کتاب بڑی بلند ہے، قرآن بڑی شان والا ہے، اور قرآن بڑا محکم ہے جس میں کسی قسم کا التباس نہیں، کسی قسم کا تغیر نہیں، کسی قسم کی زیادتی اور نقصان نہیں ہے۔ تو اس لیے اب اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کی شان دیکھو، قرآن بھی برکت والا، رات بھی برکت والی، اور اتار لان لے کے آنے والا فرشتہ بھی کون ہے؟ برکت والا۔ وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مَّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۔ اللہ نے فرمایا جو فرشتہ لا رہا ہے وہ کریم ہے، شان والا فرشتہ ہے، اور تیرے رب کے پاس عرش کے نزدیک رہنے والا فرشتہ ہے، اور بڑی قوت والا، طاقت والا فرشتہ ہے، جو چاہے اللہ کے حکم سے قوم لوط کی پوری بستیوں کو اپنے پر پہ اٹھا کے لے جاتا ہے، اتنی طاقت والا ہے۔ کیوں اشارہ کر دیا کہ کل ظالم یہ نہ کہیں کہ قرآن جبریل سے جنوں نے چھین لیا تھا، انہوں نے بدل ڈالا تھا۔ اللہ نے فرمایا نہ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع، اور اس کا حکم چلتا ہے فرشتوں پہ، فرشتوں کا سردار ہے۔ اور آگے فرمایا امین، وہ فرشتہ امانت والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن جبریل کی حضرت علی پہ لانا تھا اور فرشتے نے حضرت محمد مصطفیٰ کو دے دیا، پھر تو خائن ہو گیا نا۔
پھر تو خیانت والا ہو گیا، امانت والا کیسے ہوا؟ تو امانت والا تو تب ہونا جب امانت صحیح مقام پہ پہنچائے۔ تو اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ قرآن حضرت علی کی طرف آنا تھا، جبریل بھول گیا، اللہ نے فرمایا بدبختو اتنا تو عقل کرو، کوئی ایک دفعہ تو جبریل نہیں آیا، وہ تو 23 سال آتا رہا، کیا 23 سال بھولتا رہا؟ اور 1400 سال کے بعد تم نے تو جبریل کا بھلانا یاد کر لیا، لیکن حضرت علی نے تو نہیں پکڑا، ہو جناب بھول کے کدھر جا رہے ہو، میں تو ادھر بیٹھا ہوں۔ انہوں نے تو نہیں کہا، پتہ نہیں تم نے کہاں سے گھڑ لیا ہے۔ یہ رات کو سوتے ہیں نا، پھر کس سے خود بنا لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ آج کل تو خیر ہمارے مولوی بھی ان سے آگے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ تو 10 دن محرم کے روتے ہیں، انہوں نے سارا سال ماشاءاللہ جلوسوں کے بہانے نکال لیے ہیں، کبھی عرس شریف ہے، کبھی میلاد شریف ہے، کبھی 12ویں شریف ہے، کبھی 13ویں شریف ہے، کبھی 11ویں شریف ہے، کبھی رجبی شریف ہے، کبھی معراج شریف ہے، بھائی ڈھنگ ہے۔ ابھی انشاءاللہ 15 شعبان شریف ہے۔ کیا ہے ابھی اس رات کا معنی یہ ہے کہ بجلیاں جلاؤ اور حلوے پکاؤ اور کھلاؤ بس۔ نماز چاہے نہ پڑھو، عشاء نہ پڑھو، فجر نہ پڑھو، نہیں، بس رات کو حلوہ پوری تقسیم کرو بس۔ یعنی پتہ نہیں فرشتوں کو رشوت دینا چاہتے ہیں، کس کو رشوت دینا چاہتے ہیں؟ حلوہ کھائیں گے تو خوش ہو جائیں گے، جو کھانے سے بھی پاک ہیں، جو پینے سے بھی پاک ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کتنی شان ہے کہ اللہ پاک بھی برکت والا، تبارک الذی بیدہ الملک، اور فرشتہ بھی کون؟ مطاع ثم امین، جس کا حکم فرشتوں پہ چلتا ہے، امانت والا ہے۔ اچھا وہ لے کے کہاں آیا؟ مکہ میں، جبل نور پہ، غار حرا میں۔ وہ مکہ بھی برکت والا، برکت والا، اللہ نے خود فرما دیا ہے ھدی للعالمین۔ میرا کعبہ جو ہے یہ مرکز ہدایت ہے جن و انس کے لیے، وہ بھی برکت والا۔ اور وہاں جبل نور بھی حرم کے اندر ہے، وہ حرم سے باہر نہیں ہے، حرم کی حد تو جیرانہ کے قریب ہے نا۔ مسجد الحرام حرم کے اندر ہے، وہ جب پہاڑ بھی برکت والا، اور جس کے سینے پہ اتارا گیا پہلے پہلے وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ حضور بھی برکت والے، اس لیے فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ یاد رکھو لیلہ مبارکہ سے کیا مراد ہے؟ صحیح روایات، قرآن، حدیث، لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ لیلہ مبارکہ سے مراد 15 شعبان کی رات نہیں ہے، ویسے شعبان کا مہینہ پورا شان والا ہے، لیکن یہ 15 شعبان کی رات میں قرآن نہیں اترا، بلکہ لیلۃ القدر میں قرآن اترا ہے۔ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کس مہینے میں ہے؟ شعبان میں یا رجب میں؟ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو وہ رمضان کے مہینے میں ہے۔ تو یاد رکھ لیں، ویسے آپ شعبان میں عبادت کریں، شعبان میں روزے رکھیں، اور خاص طور پہ 13، 14، 15 کا روزہ رکھیں، جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھیں، طواف زیادہ کریں، آنے کے لیے اس رمضان کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، یہ الگ بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک رات جو نہ ہو اس کو بنائیں، یہ غلط بات۔ کسی صحیح حدیث میں نہیں ملتا کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد جو ہے وہ 14 شعبان کی یا 15 شعبان کی رات ہے، بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ ویسے بہت ساری لوگوں نے روایات لکھی ہیں کہ رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان شعبان جو ہے حضور نے فرمایا وہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ روایات نہ کسی صحیح حدیث میں ہیں، نہ سیاستہ میں ہیں، اور نہ ہی محدثین نے اس پہ عمل فرمایا ہے۔ بلکہ میں نے جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ ابن عربی جو سب سے بڑا صوفی بھی ہے، عالم بھی ہے، بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بھی صحیح حدیث نہیں ملی جو اس بات پہ دلالت کرے کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، یا 15 شعبان کی رات میں کوئی خاص عبادت کرنے کا حکم ہے۔ ہاں نمازیں پڑھیں، عبادت کریں، سارا مہینہ ہمت کریں۔ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا
انا كنا منذرین. ہم نے قرآن کیوں بھیجا ہے؟ ہم نے قرآن اس لیے بھیجا ہے کہ ڈرائے تمہیں. ڈرانے کا معنی یہ نہیں، یہاں لفظ کیا ہے؟ انذار ہے. اللہ کے جتنے پیغمبر آئے نذیر ہیں. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. کہیں فرماتے ہیں رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. یاد رکھو ڈرانے کا معنی فرق ہوتا ہے. ایک تو سانپ بھی ڈراتا ہے بندے کو، اپنا باپ اور استاد بھی ڈراتا ہے، دونوں برابر ہیں، وہ سانپ بن گئے. یاد رکھو ایک ڈرانا ہوتا ہے دشمن ڈراتا ہے، ایک ڈرانا ہوتا ہے کہ دوست ڈراتا ہے، باپ ڈراتا ہے بیٹا پڑھو گے تو کچھ بنو گے، جاہل بنو گے تو پھر جھاڑو دو گے اور کیا کرو گے. ڈراتا تو وہ بھی ہے. استاد ڈراتا ہے کہ بے وقوف سبق یاد نہیں کرو گے فیل ہو جاؤ گے، پھر کیا ہوگا تمہارے ساتھ. تو وہ بھی ڈرا. یہ وہ ڈرانا ہے جس میں شفقت اور محبت ہو. اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے، اس لیے فرماتی ہے ہم ڈرا رہے ہیں تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اور جنت میں آ جاؤ. اللہم نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. کہتے جی کہ ایک دن میں کتنے عمرے کریں؟ جتنی ٹانگوں میں ہمت ہو. نفلی عبادت ہے، 2 کرو، 10 کرو، 20 کرو، کوئی شرعاً منع نہیں. اصل یاد رکھو جو عبادت شریعت میں ثابت ہو اس کو زیادہ کرنا منع نہیں ہوتا. اب دیکھیں طواف ثابت ہے، کوئی آدمی 10 کرتا ہے، کوئی 5 کرتا ہے، کوئی 4 کرتا ہے، کوئی 20 کرتا ہے، کیونکہ طواف ثابت ہے. جب طواف ثابت ہے تو الاکثار منہا، اس کو زیادہ کرنا بدعت نہیں ہوتا. عمرہ ثابت ہے، کوئی زیادہ کرے. ماشاء اللہ رمضان المبارک میں اب تو ہمارا بھی حال یہ ہے، گھٹنے جواب دے گئے، چلنے میں تکلیف ہوتی. یہ بھی اللہ کا شکر ہے، دعا کریں اللہ صحت دے دے، وہ قادر ہے. ڈاکٹر تو کہتے ہیں ہمارے پاس علاج نہیں ہے. میں نے کہا پہلے تمہارے پاس کیا تھا؟ پہلے بھی کچھ نہیں تھا الحمدللہ، اب بھی کچھ نہیں ہے. اصل علاج تو اس کے پاس ہے نا، تم تو سبب ہو، اسباب ہو، شفا تو اس نے دینی. اذا مریض تو فہو یشفین. تو میں نے دیکھا ہمارا ایک ہم ہمیشہ تقریباً عمرے میں ملتے تھے، تو پورا رمضان وہ احرام اتارتا ہی نہیں تھا، بس روزانہ 5 عمرے کرتا تھا. اچھا ایک مجذوب ہوتے تھے، وہ پتہ نہیں اب چلے گئے، فوت ہو گئے، کہاں گئے اللہ عالم. عجیب آدمی تھا، بہت بڑا عالم تھا، یمن کے لوگ تھے، بہت بڑا عالم تھا. پھر جذب جو آیا نا تو ہر چیز چھوٹ گئی. تو وہ بس بیٹھے رہتے تھے، سگریٹ پیتے تھے سارا دن، اور سارا دن قرآن پڑھتا تھا. سگریٹ بھی شروع ہے، قرآن بھی شروع ہے. عجیب آدمی تھا. اور سارا دن وہ احرام میں ہوتے تھے، 2 چادریں باندھی. جب وہ میلی کچیلی ہو جاتی تھی نا، پتہ نہیں وہ گر جاتی تھی، کوئی اور دے جاتا تھا، وہ کسی سے لیتا کچھ نہیں. اچھا جب اس کا موڈ آتا تھا نا تو کبھی کبھی کتب خانے میں میں نے دیکھا بیٹھا بڑی مشکل کتابیں کھول کے پڑھ رہا ہوتا. پھر میں نے پوچھا یار یہ تو، انہوں نے کہا جی یہ تو بہت بڑا عالم تھا یمن میں، یہ تو بس اب اس لائن میں چلا گیا نا بیچارہ. تو وہ جناب ہم نے دیکھا کہ روزانہ پیدل جاتا تھا مسجد عائشہ، عمرہ کر کے پیدل احرام باندھ کے واپس آیا. اور پھر بوڑھے آدمی، میں نے کئی دفعہ گاڑی روکی ان کو بٹھانے کو لگا. حضرت شیخ الحدیث نے بھی لکھا ہے، حضرت زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کہتے تھے کہ جب ہم جوان تھے، حضرت حاجی صاحب بھی یہیں تھے، تو فرماتے ہیں کہ ان کا حکم ہوتا تھا کہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد جاؤ سیدھا مسجد عائشہ پیدل، وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے عمرہ کرو، عمرہ فارغ ہو کے پھر میرے ساتھ آگے ناشتہ کرو. وہ فرماتے تھے ہم جوان آدمی ہوتے تھے، صحت ہوتی تھی، جوان تھے، ساتھی تھے، بس ہم نماز پڑھ کے دوڑ لگاتے تھے مسجد عائشہ تک. وہاں سے جا کے احرام باندھا، واپس آئے، عمرہ کیا، غسل کیا، بال کٹایا، جا کے حضرت کے ساتھ ناشتہ کیا. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا کرو جائز ہے، لیکن مکے میں رہتے ہوئے طواف زیادہ کرو تو افضل ہے. مسئلہ سمجھو، عمرہ کرنا جائز ہے، کوئی منع نہیں، 1 کرو 2 کرو، لیکن جتنا طواف زیادہ کرو گے وہ افضل ہے.
یعنی اگر عمرے کرنے میں تمہارے 2 گھنٹے لگتے ہیں، تم 2 گھنٹے طواف کرتے رہو تو یہ ثواب زیادہ ہے، چونکہ عمرے میں تو باہر جاؤ گے نا، طواف میں تو کعبے کے ساتھ رہو گے، تو لہذا مکے میں رہتے ہوئے نفلی طواف جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ اور وہ عمرہ جو تم اپنے ملک سے کرتے ہو یا مدینہ منورہ سے کرتے ہو یا طائف سے آگے کرتے ہو تو میقات کا عمرہ ہے، وہ تو چھوٹا حج ہے، اس عمرے کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ اگر پاکستان سے ایک آدمی حج بدل کرنے کے لیے آ رہا ہے، میرا بھائی حج بدل میں بہت بڑی شرائط ہیں۔ اگر حج بدل کرنا ہے تو پہلے اپنے علاقے کے کسی عالم کی خدمت میں جا کر اس سے سمجھو اور ایک ایک بات لکھ لو، چونکہ احناف کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ حج بدل کرنے والا حج افراد کا احرام باندھ کے آئے، صرف حج، اور وہ پھر احرام میں ہی رہے گا جب تک 10 تاریخ کو کنکری مار کے فارغ نہیں ہوگا۔ اور حج بدل میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کا حج بدل ہے۔ جس کا حج بدل ہے اس پہ فرض تھا کہ نہیں تھا؟ فرض تھا، مر گیا، وصیت کر گیا کہ نہیں کر گیا؟ اپنے مال میں سے ترکہ چھوڑ گیا کہ نہیں چھوڑ گیا؟ حج کرنے والے نے خود اپنا حج کر لیا کہ نہیں کر؟ یہ 100 مسائل ہیں، یہ تقریروں میں نہیں بیان ہو سکتے۔ جب آپ نے حج بدل کرنا ہو، اچھا اگر حج بدل کرانے والا اجازت دے دے تمتع بھی کر سکتے ہو، تو بہرحال میرا مشورہ مان لو، یا تو حج کی کتاب لے لو، اس میں حج بدل کا جو باب ہے نا اس کو بار بار پڑھو، ایک دفعہ پڑھنے سے سمجھ نہیں آئے گا تمہارے، اس کو ایک نہیں 10 دفعہ پڑھو، اور جو سمجھ نہ آئے وہاں پنسل سے نشان لگا لو، اپنے علاقے کے عالم کے پاس چلے جاؤ کہ حضرت یہ میں نے پڑھا تو ہے لیکن یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، تو انشاءاللہ پھر صحیح حج کرو گے۔ اگر احرام سے ہم نے ایک عمرہ کر لیا ہے، اسی احرام میں دوبارہ عمرہ کرے، خدا کے بندے عمرہ کیا گناہ کیا ہے کہ وہ پلید ہو گیا ہے کہ دوبارہ نہیں کر سکتے؟ کوئی عقل بھی ہے، اللہ نے عقل دی ہے، بھوسا بھرا ہوا ہے اس میں، کوئی گناہ کا کام کیا ہے تم نے کہ احرام پلید ہو گیا پہلے احرام دھو، اس میں ایک پہلا عمرہ اٹکا ہوا ہے اس کو نکالو تو پھر دوسرا داخل کریں، کوئی عقل کرو، اسی احرام میں اب 200 عمرہ کرو۔ ہاں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا جو ہے وہ سنت ہے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ ہم مولوی تقریریں تو بہت کرتے ہیں، عمل خود نہیں کرتے، ہاں بس کیا پوچھتے ہیں۔ حائضہ عورت مسجد الحرام کے اندر نہیں داخل ہو سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے۔ احرام کی حالت میں سگریٹ پینا حرام، ڈبل حرام ہے، لیکن دم نہیں پڑتا، خوشبو لگائے گا تو دم پڑ جائے گی، بدبو تو ہے ہی حرام نا۔ کہتے جی کہ کچھ لوگ مولویوں کی سیاست کو اچھا نہیں سمجھتے، تو پہلے تو مولوی کو سیاست کی ضرورت کیا ہے بھلا؟ مجھے یہ بتائیں، اس کو سیاست میں پڑھنے کی، اور موجودہ دور کی سیاست، یا تو کوئی دینی سیاست ہو، کوئی اسلامی سیاست ہو، یہ جو موجودہ دور کی سیاست ہے جہاں ایک طرف مولوی بیٹھا ہوا ہے اور دوسری طرف ماشاءاللہ ہماری MNAs اور MPAs جو بیٹھی ہوتی ہیں، معلوم ہوتا ہے ابھی ابھی بیوٹی پارلر سے ماشاءاللہ بن سنور کے نکل کے گمراہ کرنے کے لیے آئی ہے۔ یار ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پتہ نہیں مولوی گوارا کیسے کرتے ہیں۔ میڈیا میں بیٹھے ہیں، سوال جواب ہو رہا ہے، پتہ کیا ہے کیا ہے، وہ لوگ گندے ہیں تم سے نہ، مسئلہ بعد میں پوچھ رہے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ لوگوں کے اوپر سے قرآن رکھے ہوئے ہیں، آپ اوپر مسئلہ پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ میڈیا، اچھا میڈیا والے بھی ایسے استاد ہیں، ادھر ایک عالم کو بلا لیں گے، ادھر ماشاءاللہ ایک بے پردہ، کھلا ہوا سینہ، کھلے ہوئے بال، بالکل مرکہ ہوتی ہے ماشاءاللہ، تصویر ہوتی ہے اریانی کی اور فحاشی کی، اور وہ ساتھ بیٹھی ہے اور دونوں بحث فرما رہے ہیں، سوال جواب کر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسی سیاست سے تو جی آپ باہر رہیں تو زیادہ بہتر۔
ملتان سے آیا ہوں. بالکل جناب، آپ لاکھ دفعہ ملیں، عشاء کے بعد مجھ سے ٹائم لے لیں اور ملیں آرام سے. اگر ہم پاکستان سے آئے ہیں، ایک عمرہ تو کر لیا ہے، دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو یا مسجد عائشہ جائیں یا جعرانہ جائیں. جعرانہ سے حضور پاک نے خود عمرہ فرمایا ہے، مسجد عائشہ سے آپ نے حکم فرمایا ہے. عام طواف ہو یا خاص طواف ہو، طواف کہتے ہی 7 چکروں کو ہیں، ایک چکر سے طواف نہیں ہوتا. امامت کا عقیدہ جو ہے یہ کوئی اسلام کا عقیدہ نہیں. اسلام میں اللہ نے نبی بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، وہی امام ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ اور کوئی امام پیدا ہو جائے.